کوثر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک رنگین تاروں سے جلملاتا کارڈ تھا۔ سلیمان مغل نے کوثر کی جانب کارڈ بڑھاتے ہوئے مسکرا کے کہا، میڈم اگلے ہفتے میری شادی ہے، پلیز آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ اس کی بات سن کر کوثر ذرا چونکی۔ اس نے خمار بھری نظروں سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ سلیمان مغل کے کثرتی ٹھوس جسم کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کوثر کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ کارڈ پر نظر ڈالتی معنی خیز لہجے میں بولی، اوہ گڈ نیوز، ویسے تم نے ویڈنگ کارڈ بھی اپنی طرح بے حد حسین ڈیزائن کیا ہے۔ اس کا تعریفی جملہ سن کر سلیمان مغل کے چہرے پر حیرت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ ویسے سلیمان تم اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی نظر اتار لینا، ایسا نہ ہو کہ محترمہ ہمارے خوبصورت آرکیٹیکچر کو ہم سے چھین لے۔ جی اوکے میڈم، میں محتاط رہوں گا، سلیمان مغل بے ساختہ ہنس کر بولا۔ اس کے بعد وہ روم سے چلا گیا۔ ادھر ریوالونگ چیئر پر کوثر مستی بھری آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی، حمزہ خان سے چھٹکارا حاصل کیے کئی ہفتے ہو چکے ہیں۔ سلیمان مغل کی شادی کا سن کر کوثر کہمانی پیاس جاگ اٹھی تھی، اور پھر دفعتاً اس کے دماغ میں ایک خیال بجلی کی طرح گوندا، شادی زبردست آئیڈیا ہے، کیوں نہ اس ایڈونچر سے لطف اٹھایا جائے۔ خود کلامی کرتے ہوئے خباثت سے اس کے ہونٹ پھیل گئے۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر ایک بڑے اور مشہور اخبار کے انچارج سے بات کرنے کے لیے فون سیٹ پر نمبر ملانے لگی۔ شادی کا اشتہار شائع ہوتے ہی بہت سے امیدواروں نے کروڑ پتی جوان بیوہ سے شادی کے ارادے سے کوٹھی کا رخ کیا۔ ان میں نوجوان سے لے کر ادھیڑ عمر مرد حضرات بھی شامل تھے۔ کشادہ لاؤنج 10-12 دن تک کسی دفتر کے ویٹنگ روم کا منظر پیش کرتا رہا۔ بیگم صاحبہ کی شادی کے حوالے سے کوٹھی کے ملازمین میں بھی غیر معمولی تجسس دکھائی دیتا تھا، جس میں مجیب کی تحقیق و تشویش کرتی نگاہیں نمایاں تھیں۔ چونکہ وہ کوثر سے انتقام لینے کے ارادے سے موقع کی تلاش میں تھا، اس لیے وہ کوثر کی شادی کے پروگرام کو اس کی مرد مار خصلت کی واردات کے طور پر پرکھ رہا تھا۔ اس نے انٹرویو کے دوران دیکھا کہ خواہش مند امیدوار سے بات کرتے ہوئے کوثر کا غرور اور گھمنڈ قابل دید ہوتا ہے۔ تمام انٹرویوز کے اختتام پر کوثر کافی دیر تک بھانت بھانت کے مردوں سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں پرلطف انداز سے سوچتی رہی اور مردوں کے حماقتوں پر کہکے لگاتی رہی۔ انٹرویوز کے سلسلے کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ایک روز کوثر نے انٹرکام کے ذریعے مجیب کو کمرے میں بلایا۔ مجیب بہت کچھ سوچتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ پھر اندر کا منظر دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، کیونکہ کمرے میں جو شخص انٹرویو کے لیے بیٹھا تھا، خلاف توقع کوثر خوشگوار انداز میں مسکرا کے گفتگو کر رہی تھی۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس یہ شخص کی عمر 30 سے 35 کے درمیان تھی۔ گندمی رنگت، خوبصورت قد و خال اور مضبوط قد و قامت کا مالک، وہ ایک سنجیدہ مزاج شخص نظر آتا تھا۔ اس کے انداز اور لب و لہجے سے شائستگی جھلک رہی تھی۔ وہ تعلیم یافتہ لگ رہا تھا۔ مجیب کو اپنے اندر رقابت کی آگ بھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دل جلے انداز میں سوچتا ان کے قریب پہنچا۔ کوثر نے غرور بھری نگاہ سے اسے دیکھا اور حکم دیا، مجیب ان کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ کوثر نے سامنے بیٹھے اس گندمی رنگت والے پروقار شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اچھا بیگم صاحبہ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجیب نے اس بات میں سر ہلایا اور مایوسی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ کوثر کا اطمینان، خوشی و مسرت مجیب کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ شادی کے ایڈونچر سے مزہ اٹھانے کے لیے کوثر نے جس وجیح شخص کا انتخاب کیا تھا، اس کا نام رومان شیخ تھا۔ کوثر کو رومان شیخ کی جس خوبی نے سب سے زیادہ متاثر کیا، وہ اس کی سادگی تھی۔ انٹرویو کے دوران کوثر کو کسی بھی شرط پر اس نے کوئی اعتراض نہ کیا، اور کسی وفادار شوہر کی حیثیت سے اس کے ساتھ کوٹھی میں رہنے کے سوال پر اس نے کوثر کے سامنے اقرار کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ کوثر کو بھی ایسے ہی وفادار اور خدمت گزار شخص کی تلاش تھی، لہٰذا انٹرویو کے بعد اس نے رومان شیخ کو اوکے کرتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھے باقی امیدواروں کو کوٹھی سے رخصت کروا دیا۔ اب کوٹھی میں دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ رومان شیخ جو پہلے اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا، شرائط کے مطابق کوٹھی میں اپنے ضروری سامان کے ساتھ شفٹ ہو گیا۔
چند روز تک کوثر اس کے ہمراہ شادی کی شاپنگ کرتی رہی۔ اگلے ہفتے کوٹھی میں شادی کی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ یوں دونوں باقاعدہ ازدواجی رشتے سے منسلک ہو گئے۔ عیش پرستی کی دل دادا کوثر کے لیے شادی کا ہنگامہ خیز تجربہ بہت پرلطف ثابت ہوا۔ ادھر رومان شیخ حقیقتاً اس کی زلفوں کا اسیر ہو چکا تھا۔ کوثر لہجہ لہجہ اور قدم قدم پر حکمی انداز میں اس سے بات کرتی اور وہ زر خرید عاشق کی مانند اس کے حکم بجا لاتا۔ بیڈ روم سے باہر بھی کوثر اسے نچائے رکھتی۔ اس نے رومان شیخ کے سپرد کوٹھی اور فیکٹری کے بہت سے کام کر دیے تھے۔ یوں رومان شیخ ناشتہ کرنے کے بعد کوٹھی کے مینجمنٹ کو دیکھتا۔ اس دوران کوثر بھی جوڑا باندھتی کمرے سے نکل آتی۔ پھر دونوں بریک فاسٹ کرتے۔ وہ رومان شیخ کو ڈکٹیشن دیتی، جیسے وہ کسی فرمانبردار نوکر کی مانند سر ہلاتے ہوئے سنتا اور لکھتا رہتا، اور کوثر کی فخر سے تنی ہوئی گردن تھک جاتی تو وہ بریف کیس اٹھائے فیکٹری روانہ ہو جاتا۔ یوں 3 ماہ تک رومان کوثر کی انگلیوں پر ناچتا رہا اور خاموشی سے اس کے احکامات کی بجا آوری کرتا رہا۔ آخر کار اس نے کوثر جیسی نظر باز لڑکی کو اپنے جال میں جکڑ لیا۔ محض 6 ماہ کے مختصر عرصے میں کوثر کی ساری ہوشیاری اور چالاکی کی ایک طرف دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ رومان شیخ کی نشہ آور دواؤں میں ڈوبی محبت کے سیر میں پوری طرح ڈوب چکی تھی کہ اس نے بہت سے اختیارات رومان شیخ کو سونپ دیے تھے۔ وہ اس خطرے کو فراموش کر بیٹھی تھی کہ رومان شیخ اس کے کروڑوں کی جائیداد پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس اب اس پر ایک خبت سوار رہتا کہ رومان ہر وقت اس کے قریب رہے اور کیف حقیم محبت کی بھول بھلیوں میں گھماتا رہے۔ اس نے رومان کو اپنے تمام مالی اکاؤنٹس کا بھی مالک مختار بنا دیا تھا۔ ادھر رومان شیخ نے بھی کوثر کی عیش پرستی کے گرد حصار باندھنا شروع کر دیا۔ اس نے نشہ آور ادویات اور اپنی پرفریب محبت سے کوثر کو بیڈ روم تک محدود کر دیا۔ اس اثنا میں وہ کوثر کی اصلیت سے بھی بخوبی آگاہ ہو چکا تھا کہ کوثر نے سیٹھ قطب الدین کی موت کے بعد ان کے عزیز و رشتہ دار سے کیسے ترک تعلق کیا اور بعد میں چالاکی و مکاری سے جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ اس کا مقصد محض عیش و عشرت کی زندگی گزارنا تھا، حالانکہ اس کی اوقات گھر سے بھاگی ایک ایسی نادان لڑکی کی تھی جسے سیٹھ قطب الدین کسی نائکا سے خرید کر لائے تھے۔ اب رومان شیخ کو کوٹھی سے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مستقبل خاصا تابناک تھا۔ اسے صرف کوثر جیسی منہ زور گھوڑی کو سدھانا تھا۔ ایک صبح رومان شیخ لاؤنج میں بیٹھا فیکٹری کے حسابات میں مشغول تھا۔ اس کے قریب سیکرٹری علینا موجود تھی۔ کوثر اس وقت اپنے کمرے میں تھی۔ رومان شیخ کھاتوں کو دیکھتے ہوئے علینا سے بات کر رہا تھا کہ مجیب چائے کی ٹرالی لیے لاؤنج میں داخل ہوا۔ عین اسی لمحے کوثر زینے سے اترتی نیچے آئی۔ اس کی آنکھوں میں خوابیدگی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ رومان، رومان، کوثر نے جیسے نشے سے ٹوٹے لہجے میں پکارا۔ جواباً رومان نے تیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو کوثر نے جھجکتے ہوئے کہا، وہ رات کو تم نے ایک ضروری بات کہی تھی۔ اس نے سیکرٹری اور باورچی کو دیکھ کر اشارتاً رومان کو بات اشاروں سے سمجھانی چاہیے۔ کون سی بات؟ رومان شیخ نے سرد مہری سے پوچھا۔ کیا تمہیں یاد نہیں؟ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں کہ ہر بات یاد رکھوں۔ رومان نے برہمی سے جواب دیا تو کوثر کا چہرہ فک پڑ گیا۔ قریب موجود علینا اور مجیب کی دبی ہنسی کو سن کر اسے بہت ذلت اور توہین کا احساس ہوا، تاہم اپنی ضرورت کا سوچتے ہوئے وہ ہونٹوں کو بینچے کھڑی رہی۔ وہ رویم شیخ کے بدلتے تیوروں سے بھی خائف تھی، کیونکہ چند روز پہلے وہ حکم عدولی کی وجہ سے رومان شیخ سے ایک تھپڑ کھا چکی تھی، اس لیے اب وہ گھٹے گھٹے انداز میں سانس لیتی، رحم طلب نظروں سے رومان شیخ کو دیکھتی۔ پہلے یہ بتاؤ تم کمرے سے کیوں نکلی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ رومان شیخ کے لہجے میں کوثر کو اپنی روح قبض ہوتی محسوس ہوئی۔ دراصل کوثر نے گزشتہ رات رومان شیخ سے ذاتی اخراجات کے لیے کچھ پیسے مانگے تھے، جسے صبح ہوتے ہی اس نے فراموش کر دیا تھا۔ کوثر اس کے لہجے کی تپش کو دیکھ کر لرزتے قدموں سے واپس جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ بے بس ہوئی کھڑی تھی۔ مجھے معاف کر دو پلیز رومان، کوثر نے بھرائی آواز میں بمشکل کہا۔
دوسری طرف رومان شیخ نے سیکرٹری کی جانب توجہ رکھتے ہوئے کوثر سے قدر نرم لہجے میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ کوثر کی ضرورت کا سوال اس کے شرمسار چہرے پر بجھ کر رہ گیا۔ وہ شکستہ قدموں سے کمرے میں پلٹ آئی۔ کوثر روز اول سے مرد ذات کی بے وفائی سے محتاط رہی تھی۔ مجیب اور حمزہ خان سے اسی ڈر کی وجہ سے اس نے چھٹکارا حاصل کیا، لیکن شادی کی اس ایڈونچر میں وہ رومان شیخ کی محبت کے پنجرے میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ مجیب اور علینا کے کہکے اسے دور سے آتے سنائی دے رہے تھے اور وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اب گناہگار کوثر کے شب و روز کانٹوں پر گزر رہے تھے۔ چند غشی کے دوروں کے بعد ڈاکٹر نے اسے ہسٹیریا کی مریض قرار دیا۔ اسے کوٹھی میں چہل پہل کی ممانعت تھی۔ وہ زیادہ تر بالائی منزل پر غمناک سوچوں میں گمسم رہتی۔ اس کا خوبصورت چہرہ پچھتاووں سے سیاہ ہو چکا تھا اور جسم اپنی دلکشی کھو چکا تھا۔ ادھر رومان شیخ کے جائیداد پر قبضے کے بعد سے گھر کے بھیدی مجیب کے انتقامی جذبوں کو جیسے زبان مل گئی تھی۔ کوثر کا دوسرا خلوت نشین حمزہ خان تھا۔ دونوں اس کی رنگین مزاجی اور بد خصلتوں سے آشنا تھے۔ جب بھی زیادہ حبس کی وجہ سے کوثر کا دم گھٹنے لگتا اور وہ نیچے لاؤنج میں آتی، اس وقت مجیز آواز دے کر حمزہ خان کو بھی اندر کوٹھی میں بلا لیتا۔ پھر دونوں کوثر کا مذاق اڑاتے ہوئے طنزیہ اور زومانی انداز میں بات کرتے اور بیگم صاحبہ کی خاک اڑاتے ہوئے یوں ٹھٹھا مارنے لگتے کہ ضبط کیے بیٹھی کوثر کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔